ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. فصل لربك وانحر. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، قربانی اور عید کے حوالے سے چند اہم احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. عید کی نماز کے متعلق بہت ہی اختلافات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. کچھ کا کہنا ہے یہ نفل نماز ہے، کچھ کہتے ہیں یہ سنت ہے، کچھ کہتے ہیں فرض ہے، کچھ کہتے ہیں واجب ہے. لوگوں کی بات اپنی جگہ، ہم نے ماننی ہے تو قرآن و حدیث کی ماننی ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمارے لیے کیا احکامات نازل کرتے ہیں. جس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے وہ سنت ہے، جس کو فرض قرار دیا ہے وہ فرض ہے، جس کو نفل قرار دیا ہے وہ نفل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے متعلق ان کے اعمال سے واضح کیا گیا ہے یا ان کے اجر و ثواب سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں فرض ہیں، یا ان کے اعمال سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. اور باقاعدہ اس طرح کی کئی احادیث کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کئی احکامات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اگر تمہارا دل کرتا ہے تو تم یہ عمل کر لو، اگر نہیں کرتا تو تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اس کا یہ عمل نہیں کرتے، لیکن کر لو گے تو تمہارے لیے افضل ہے. لیکن عید کی نماز کے متعلق آپ اس کے جو دلائل ہیں اس کے روح سے اگر بیان کیا جائے تو یہ عید کی نماز جس طرح باقی 5 نمازیں فرض ہیں، عید کی نماز بھی فرض ہے. اب کہیں گے کہ اس کا واضح ثبوت کیا ہے؟ واضح ثبوت سب سے پہلے تو قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر میں فصل لربک وانحر کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یہاں پر سب سے پہلے اس کی فرضیت کا اہم نقطہ ہمیں نظر آتا ہے. دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں 5 ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے یہ احکامات نازل نہیں کیے کہ فرض نماز لازمی مسجد میں آ کے پڑھو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے زیادہ افضل عورت کی نماز گھر کے صحن میں ہے، اس سے زیادہ افضل گھر کے کمرے میں ہے، اور اس سے زیادہ افضل نماز جو ہے وہ گھر کے کمرے کے ایک کونے میں ہے. لیکن عید کی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ عید کی نماز مسجد میں آ کے جہاں پر سارے مسلمان جمع ہو رہے ہیں وہاں پر آ کے عید کی نماز پڑھیں. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل جو عید کی نماز کے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے پچھلی نشست میں بھی بتایا، کہ جس شخص نے عید کی نماز نہیں پڑھی اور اس نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی. وہ اس کے لیے جو ہے صرف گوشت کھانا ہے یا ایک صدقہ سمجھ لے، وہ قربانی نہیں مانی جائے گی. اور ہمارے معاشرے میں یہ عمل ہو رہا ہے. مجھے جب میں نے کل اس کے متعلق درس دیا پچھلی نشست میں، تو مجھے ایک دوستوں نے کہا کہ آپ صاحب اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو واقعی اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی فارغ ہو جائیں گے، جلدی ہمارا کام ختم ہو جائے گا تو ہم کہیں چلے جائیں گے. پھر جب تک عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، جو یہ فرض ہے یہ ادا نہیں کریں گے،
تب تک جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ جب حکم جو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمارے نازل کر دیے ہیں، تو اس کے اوپر ان فرض کو سر انجام دینا ہمارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے ہمارے اوپر۔ اور اس کی چوتھی دلیل جو میں نے پچھلی نشست میں بھی آپ کے سامنے بتائی کہ قل ان صلاتی و نسکی، ادھر بھی جو ہے وہ ذکر سب سے پہلے کس چیز کا ہے کہ نماز کا ہے۔ پہلے نماز پڑھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ ان کو بتائیں کہ میری نماز اور میری قربانی۔ یہاں پہ بھی پہلے ذکر نماز کے متعلق، تو یہ اس کے متعلق جو ہے وہ اختلافات پیدا کر لینا کہ یار نہیں پڑھنی یا نہ بھی پڑھو، گناہ والی بات کوئی نہیں ہے، ایسا عمل نہیں ہے۔ حالانکہ عورت کے متعلق جس طرح میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک اور چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی اس طریقے سے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو لازم قرار دے دیا کہ عورتیں لازمی آئیں۔ اب وہ کس طرح میں؟ اب تو ہماری خواتین کے پاس، مائیں بہنوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر تعداد میں لباس سے نوازا ہے۔ اس وقت اگر چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک یا دو چادروں کے ساتھ اپنے آپ کو وہ چھپایا کرتی تھی، یا ایک لمبی چادر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پورا ڈھک لیا کرتی تھی، دو لمبی چادروں کے ساتھ، ایک نیچے باندھ لیا اور ایک اوپر، یا ایک کو جو ہے وہ پورا برقعے ٹائپ بنا کے اس کو کمر بند کی طرح کس لیا کرتی تھی۔ اسی طرح جو ہے مردوں کے متعلق بھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے متعلق حکم دیا، تو انہوں نے کہا، ایک عورت نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو وہ پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے کس طرح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی بہن یا اس کی ہمسائی اس کو چادر دے، یا اس سے لے لے، یا اگر ایک ہے تو اس کے دو حصے کر کے ایک خود لے لے، ایک اس کو دے دے، تو وہ لازمی عید کی عیدگاہ میں لازمی آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ایک اور اس کی فرضیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخصوص ایام مسجد میں آنا یا جہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہو وہاں پہ آنے سے منع فرمایا، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ان ایام میں بھی حکم دیا کہ وہ آ کے نماز نہ پڑھیں لیکن دعا میں لازمی شریک ہوں۔ تو یہ کیا ہمیں تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام دلائل جو ہیں، یہ کیا واضح کرتے ہیں کہ عید کی نماز بھی ہمارے اوپر جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح عید کی نماز بھی۔ اور اس کی اگر 5ویں دلیل میں دوں، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری دلیل دے کے بعد کو مکمل کرتا ہوں، احادیث اور بھی ہیں کہ اگر ایک ہی دن جمعہ اور ایک ہی دن عید یہ اکٹھی ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جو دور دراز سے آنے والے صحابہ کرام ہیں ان کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر تم عید کی نماز پڑھ لو تو پھر اپنے اپنے علاقوں میں تم جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہو یا ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہو، تمہیں دوبارہ جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے ایک دن میں 2 عیدیں ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ان تمام دلائل کو جو ہیں وہ دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، یہ ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ عید کی نماز ہمارے پر فرض ہے، اس کا پڑھنا بھی لازم ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کرنے والے کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔